خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور قوت بخش نام میں آپ سب کو پادری اشرف یعقوب کا سلام۔ آج ہم سیب اسکول کے سلسلے میں اور پیدائش کی کتاب کے سلسلے کا 10واں سبق سیکھنے جا رہے ہیں۔ ہم اس پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس کا عنوان ہے یعقوب اسرائیل، یعنی کس طرح یعقوب سے اسرائیل یعقوب بنا۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کی شروعات کریں، خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو خداوند تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے روح القدس کا مسا چاہتا ہوں۔ تیرا روح القدس خداوند میری رہنمائی اور مدد فرمائے، اور جو سننے والے ہیں خداوند انہیں بھی تو روح القدس دے تاکہ وہ اس کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح یعقوب اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، کس طرح اس کے ساتھ پھر لابن جو ہے وہ دھوکہ کرتا ہے۔ آج ہم دوبارہ یعقوب کی زندگی کے بارے سیکھنے جا رہے ہیں اور اسے ایک نئے رخ سے سیکھیں گے۔ اس کی زندگی میں اچھے اور برے واقعات جاری رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اب خداوند اپنے عہد کے وعدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے عہد کے وعدوں میں وفادار ہے۔ اس ہفتے ہم دیکھیں گے کہ یعقوب اپنے سسر کو چھوڑتا ہے اور پھر وہ اپنے بھائی کا سامنا کس طرح کرتا ہے جسے اس نے چند سال پہلے دھوکہ دیا تھا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو جس نے دھوکہ دیا وہ اس کو چھوڑتا ہے، لیکن جس کو اس نے دھوکہ دیا تھا وہ اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ آج کے سبق میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کی ملاقات اس کے باپ دادا کے خدا سے ہوتی ہے اور خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ اڑنگے باز یعقوب سے وہ اسرائیل بن جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اسے ایک نیا نام دیا جاتا ہے۔ یہی نام قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اسی نام سے قوم بنی اسرائیل بنتی ہے۔ اس کے خاندان میں اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ برے یا اچھے حالات ہوں، خدا اپنے عہد کے ہر وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہر طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ اس کے خاندان خدا کے ساتھ مکمل وفادار نہیں تھا، لیکن خدا اپنے وعدوں کے ساتھ مکمل وفادار تھا۔ بائبل میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھی اور بری باتیں دونوں درج کی گئی ہیں۔ یہ بائبل کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ صرف وہی واقعات نہیں لکھے جو اچھے ہیں، بلکہ برے واقعات بھی درج ہیں، اور آج ہم اس کا ثبوت پائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے ساتھ یعقوب کشتی کرتا ہے، کس طرح وہ اپنے بھائی سے ملتا ہے، کس طرح دینا کے ساتھ زناکاری کی جاتی ہے، پھر بت پرستی کا جو اس کے خاندان میں تھی، اور پھر راحل کی وفات کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلی بات کہ وہ خدا کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ یعقوب اپنے ماضی کے تجربات کو جانتا ہے، اپنے ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا سامنا اپنے بھائی سے ہونے والا ہے، جس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، اور وہ ضرور اس سے انتقام لے گا۔ جب ہم پیدائش 32 باب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی بڑی اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ کیا کرتا ہے، اس باب میں پتہ چلتا ہے کہ وہ امن کا پیغام اپنے بھائی کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ اس سے خوف زدہ تھا،
وہ چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر لے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق مستحکم کرے۔ 32 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ 400 آدمیوں کے ساتھ؟ اب تو وہ اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ ہاں، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اور پھر وہ ڈر کے مارے پریشان تھا اور اس کے بچوں کی ترکیب کرنے لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے کس طرح بچ سکتا ہوں۔ وہ جانوروں کو الگ کرتا ہے، اپنے خاندان کو الگ کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک حصے پر عیسو حملہ اور ہوتا ہے تو دوسرا بچ جائے گا۔ پہلی بات وہ کیا کرتا ہے؟ وہ امن کا پیغام بھیجتا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیاری کرتا ہے اس سے ملنے کی۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے، اور دعا کے میں نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلی بات وہ کیا کرتا ہے؟ نامی آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ پہلی بات کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کو اپنے وعدے یاد دلاتا ہے، وہ خدا کے وعدے اس کو یاد دلاتا ہے اپنی دعا میں، کہ کس طرح تیرے کہنے کے مطابق میں ملک چھوڑ رہا ہوں، کس طرح تیرے کہنے کے مطابق میں اس ملک میں وعدہ کی ہوئی سرزمین میں جا رہا ہوں، کیونکہ تو نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ دوسری بات وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے خدا کی ضرورت ہے۔ 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ وہ خدا کو یاد دلاتا ہے کہ میں کس طرح یہاں سے نکلا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی اسے ضرورت ہے، جس طرح ماضی میں تھی اس کو آج بھی ضرورت ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ خدا کی رہنمائی کی اسے ضرورت ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ اسے خدا کی رہنمائی کی ضرورت تھی، کیونکہ جو حالات تھے وہ کہیں اس کے پہنچ سے باہر تھے۔ وہ اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کو خدا کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں کبھی مصیبت آئے تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کی آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتا ہے، اور 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ اسے خوف تھا، وہ عیسو سے بچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد مکمل طور پر کرتا ہے۔ وہ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ وہی اس کی حفاظت کرے اور اس کو اس کے بھائی سے بچائے۔ اب ہم 12ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوبارہ خدا کو اس کے وعدے یاد دلاتا ہے، یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا، جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح خدا کے وعدے اچھی طرح اسے یاد دلاتا ہے۔ چوتھی بات وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو تحفے بیچتا ہے، اپنے بھائی کو تحفے بیچتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر وہ اپنی حفاظت کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ 24 آیت میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی تیاری کس طرح کرتا ہے۔ اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھوٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں سے کشتی لڑتا رہا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کشتی کرنے والا اس کا بھائی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کشتی کرنے والا کون تھا؟ وہ یسوع مسیح تھا۔ ہوزیہ 12 باب میں اسے یہوہ کہا گیا ہے۔
یشوا 5 باب میں اسے لشکر کا سردار کہا گیا ہے، دانیل 10 باب میں اسے میکائیل کہا گیا ہے۔ یہ خدا تھا جو اس کے ساتھ کشتی کر رہا تھا۔ کہا خدا یعقوب کے ساتھ کب ملاقات کرتا ہے؟ جب اس نے اپنے بھائی اور باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس وقت اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا۔ جب وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے پھر خدا اس سے ملاقات کرتا ہے، پھر اسے خدا دکھاتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا، کیونکہ تو نے اپنی کوششوں پر انحصار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پلوٹے کا حق اگر وہ دھوکے سے حاصل نہ کرتا تو کسی نہ کسی طرح خدا نے وقت آنے پر اسے ضرور یہ حق عطا کر دینا تھا۔ سب سے پہلے بات، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، پھر خدا مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ اور یعقوب نے اپنے آپ کو حلیم بنایا۔ یاد رکھیں جب ہم مشکلات میں ہیں تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اپنے آپ کو حلیم بنا لیں۔ یعقوب نے اپنے آپ کو حلیم بنا لیا، اس نے مکمل بھروسہ خدا پر کیا اور یقیناً خدا نے اس کی مدد کی، اور خدا آپ کی مدد بھی کم کرے گا جس طرح یعقوب کے معاملے میں خدا نے اس کی مدد کی۔ پہلی بات، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے اور حلیم بنانا ہے۔ دوسری بات، خدا سے وہ کشتی کرتا ہے۔ خدا کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ کشتی کرے، لیکن وہ مکمل طور پر جاننا چاہتا تھا کہ اس کی حلیمی کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ خدا اسے حلیمی کے آخری سٹیج پر لے جانا چاہتا تھا۔ 24 اور 25 آیت میں لکھا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی۔ کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر آپ کو کہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مد مقابل کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پر یعقوب اپنے مد مقابل کو نہیں جانتا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا کس سے ہے۔ سو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں اس کے لیے رکاوٹ نہیں تھا، رکاوٹ اس کی اپنی وجہ تھی کہ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا مد مقابل خدا تھا اور اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنا ضروری تھا۔ وہ اپنی طاقت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خدا پر انحصار کیا۔ چوتھی بات، وہ ہماری قوت کو چھوتا ہے۔ جو میں سوچتا ہوں کہ میں بڑا طاقتور ہوں، خدا اس چیز کو چھوتا ہے اور خدا مجھے بتاتا ہے کہ میرا مکمل انحصار اس پر ہونا چاہیے، اپنی قوت پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ران کو چھوتا ہے۔ ران، تھائی، طاقتور ترین حصہ کشتی کے لیے ایک ضروری تھا۔ خدا نے اس کو چھوا اور وہ اس کی طاقت کو چھونا تھا۔ خدا نے اس کی طاقت کو چھوا اور اس سے اس کو پتا چلا کہ میں کمزور ہوں۔ اس کو پتا چلا کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، میں اپنی طاقت پر انحصار نہ کروں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمزوری کو سمجھ گیا۔ خدا مجھے ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کے وعدے ہمارے سامنے ہیں، لہذا اس کے ساتھ منسلک رہنا میرے لیے ضروری ہے تاکہ میں اپنی کمزوری کو سمجھوں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کمزور ہوں، میں اپنی طاقت سے کچھ حاصل نہیں کرتا۔ جب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے برکت دے تو وہ سمجھ گیا کہ میں برکت لیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ خدا اس سے پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا نام یعقوب ہے۔ یعنی میں دھوکے باز ہوں، مجھے تبدیل کر۔ وہ اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے کام کیسے ہیں، یعنی کہ مجھے تو برکت دے تاکہ میں یعقوب سے بہتر انسان بن جاؤں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں۔ یعنی وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ چھٹی بات، پھر وہ خدا کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دے۔ مجھے یہ 7 باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ مجھے سب سے پہلے خدا سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، پھر خدا کے ساتھ جب میں کشتی کرتا ہوں، خدا کے ساتھ جب میں بات چیت کرتا ہوں، تو پھر مجھے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی آخری حد تک اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے۔ پھر مجھے ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا مد مقابل شیطان ہے، اور پھر میرا مد مقابل
शैतान है, लिहाजा मुझे उसका मुकाबला खुदा की ताकत से करना है। फिर मुझे देखना है कि मैं जब जिसमें सबसे ज़्यादा कुव्वत रखता हूँ, खुदा वो कहता है कोई वो तेरे अंदर कोई कुव्वत नहीं है, मैं तेरी कुव्वत का सरचश्मा हूँ। मुझे अपनी कमज़ोरी को समझना है, मुझे अपने गुनाह का इकरार करना है और मुझे खुदा को इजाज़त देनी है कि वो मुझे तब्दील कर दे। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि खुदा लाजमी तौर पर मुझे तब्दील कर देगा। फिर हम देखते हैं कि इन तमाम बातों के बाद वो अपना सफ़र जारी करता है। खुदा ने उसकी रान को छुआ और वो लंगड़ाता हुआ अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। इसमें क्या बात क्या हुई? इसमें सबसे अहम बात, उसने अपने आप पर फतह पाई। सबसे अहम चीज़ अपने आप को फतह करना है। खुदा मेरे रास्ते हमवार करता है जब मैं अपने आप को फतह कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जब अपने आप को फतह कर लूँगा तो फिर मैं दूसरों पर फतह हासिल कर लूँगा। जब तक मैं अपने आप पर फतह हासिल नहीं कर सकता, मुझे दूसरों पर फतह हासिल नहीं हो सकती। याकूब अपने आप पर मुकम्मल भरोसे के साथ फतह हासिल नहीं कर सकता था। अब वो जान गया कि उसका मुकम्मल भरोसा खुदा पर होना चाहिए, ना कि अपने ऊपर, ताकि वो उस फतह को हासिल कर सके। हम जब 33 बाब में आते हैं तो वो 33 बाब में तो वो अपनी मुलाकात असाव से करता है। असाव से मुलाकात, मुझे इस बात की कई दफ़ा तरतीब समझ नहीं आती जो उसने दी। उसने क्या किया? आइए 33 बाब में पढ़ते हैं। याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नज़र की और क्या देखता है कि असाव 400 आदमियों साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राहल और दोनों लौंडियों के बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उसके बच्चों को सबसे आगे, और लिया और उसके बच्चों को पीछे, और राहल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुँचते पहुँचते 7 बार ज़मीन तक झुका। मुझे ये तरतीब समझ नहीं आती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने जो भी तरतीब दी वो शायद इसलिए थी कि वो सबसे पहले आखिर में अपनी सबसे प्यारी बीवी को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। हम देखते हैं वो सबसे आगे चला। जब दुश्मन का मुकाबला हो तो खुदा मेरे आगे आगे चलता है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचने देता, जिस तरह याकूब अपने बच्चों और बीवियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सबसे आगे चलता है और वो सोचता है कि मुझे उनकी हिफाजत करना है, और खुदा भी मेरी हिफाजत करता है। याद रखें, जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो खुदा हमारे दुश्मन के मुकाबले के लिए हमारे आगे आगे चलता है। याकूब ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया, और याकूब ने सोचा कि मुझे सबसे पहले उसके गुस्से का सामना करना चाहिए। खुदा भी जब शैतान हम पर हमलावर होता है तो सबसे पहले वो चाहता है कि मैं उसके गुस्से का सामना करूं। वो अपने बच्चों के लिए जान देने के लिए तैयार था, जिस तरह खुदा मेरे और आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, और वो मुझे हर तरह के नुकसान से महफूज रखता है अगर मैंने मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द अपने आप को कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि 7 बार वो झुका। 7 बार झुका उसकी हलीमी को जाहिर करता है, उसकी हलीमी की इंतहा को जाहिर करता है। वो किसी तरह भी मुकम्मल तौर पर हलीमी से खाली नहीं था, और फिर वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर हलीम बना लेता है। इसके ज़रिए वो अपने भाई का दिल जीतना चाहता है। वो किसी भी तरह का दावा नहीं करना चाहता। वो जो कुछ उसे मिला था वो देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जानता था कि खुदा सब कुछ करने पर कादर है। 7 बार झुकता है, जैसे वो मुतअद्दिद बार खुदा भी कहता है, वो उसको खुदावंद कहता है। अगर पैदाइश 33 बाब 8, 13 और 15 में पढ़े तो वो उसको खुदावंद कहता है और अपने आप को खादम कहता है। उसके अपने भाई के सामने 7 बार झुकना, वो 7 बरकत जो उसके बाप ने उसको दी थी, वो उसको ये बताना चाहता है कि वो मैंने तुझे दी है। जब वो झुकता है तो अपने बाप को, उस बरकत को जो असाव को लौटा देता है। जब उसका बाप उसे कहता है कबीले तेरे सामने झुकेंगे, तो वो उसके सामने झुकता है। मतलब ये कि ये भी बरकत, तमाम बरकत मैंने
تجھے دی ہیں۔ ایسا لگتا ہے یعقوب اپنے بھائی کا قرض اتار رہا ہے اور اس برکت کو لٹا رہا ہے جو اس نے دھوکہ دے کر حاصل کی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر آپ کو پتہ چلتا کہ مکمل طور پر کس طرح اس کا بھروسہ خدا پر تھا۔ یعقوب اپنے بھائی سے ایسی توقع نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم 4 اور 5 آیت میں پڑھتے ہیں، جب ایسا لگتا ہے جیسے مصرف بیٹا گھر واپس لوٹا۔ اسی طرح کے حالات ہیں۔ 4 اور 5 33 باب 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے، اور اساؤ اس سے ملنے کو دوڑا، جس طرح باپ مصرف بیٹے کی کہانی میں لوکا 15 باب میں جو پائی جاتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے طلب کرتا ہے، اسی طرح اساؤ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور اس سے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا، چوما، اور دونوں روئے۔ بالکل آپ کو وہی سٹوری نہیں لگتی؟ اور پھر لکھا ہے، پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے۔ عزیزو، اب وہ دیکھا آپ کا اس کا مکمل بھروسہ خدا پر تھا، اور وہ سب کچھ لٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو چومتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی حلیم بن جاتا ہے۔ جب میری حلیمی کو کوئی دیکھے گا تو وہ خود بھی حلیم بن جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ خدا نے یہ مجھے بچے دیے ہیں۔ وہ خدا پر کتنا انصار کرتا ہے۔ اس لیے مجھے جب کوئی خدا گفٹ دیتا ہے تو وہ خدا کی دی ہوئی گفٹ ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ 10 آیت میں لکھا ہے، میں نے تیرا منہ ایسا دیکھا جیسے کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اساؤ نے اسے مکمل طور پر معاف کر دیا تھا۔ عبرانی کا لفظ راتسا کا مطلب خوشی و مسرت اس قربانی کو ظاہر کرتی ہے جو خدا کو پسند آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فنیل اس جگہ جہاں پر وہ خدا سے ملتا ہے اور خدا اسے معاف کرتا ہے، یعنی ایک رات پہلے وہ خدا سے ملتا ہے اور اس جگہ کا نام فنیل رکھتا ہے، یعنی خدا نے اس کو معاف کیا۔ اب وہ وہی تجربہ اپنے بھائی کے وقت معافی کے وقت کرتا ہے، یعنی ایک فنیل سے نکل کر وہ دوسرے فنیل کی طرف بڑھتا ہے، اور اس کے بھائی کا رویہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح خدا کا رویہ تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے خدا کے منہ کو دیکھا، کیونکہ وہ وہی عمل جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کا بھائی بھی کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی ایک اور نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یعقوب اپنے بھائی کے ساتھ صلح سلامتی کے بعد بڑی سلامتی سے رہنا چاہتا تھا۔ وہ سکون اور آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ وعدہ ہوئی کئی سرزمین میں کہ آ چکا تھا۔ وہ مقامی آبادی سے زمین خریدنے کے بعد اس میں ایک قربان گاہ بناتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا پر کتنا انصار کرتا ہے، لیکن اسے اپنے باپ اسحاق کی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مقامی آبادی خدا کو نہیں مانتی تھی۔ پیدائش 34 باب میں ایک کہانی درج کی گئی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بائبل میں ہر طرح کی بات جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا کلام کسی کی رعایت نہیں کرتا، جیسا ہوا ویسا ہی بیان کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے یونا نے جو کچھ وہ اپنے بارے لکھتا ہے، اس کا رویہ کتنا خدا کی بری باتیں بھی تخلیق کر دیتا ہے۔ وہ اپنے متعلق بری باتیں بھی لکھتا ہے، کس طرح وہ خدا کی مرضی کے برعکس چلا، کس طرح وہ نینوا کے لوگوں کو جب معاف کیا گیا تو وہ ناراض ہوا۔ یہ تمام باتیں اس نے لکھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو تحریر کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب کوئی چیز خدا کسی نبی کو تحریر کرنے کے لیے کہتا تھا تو اس اچھائی اور برائی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ خوب ویسی باتیں تحریر کر دیتے تھے۔ کیوں کی جاتی ہیں تحریر ایسی باتیں؟ تاکہ ہم خدا کی اچھائی کو دیکھ سکیں۔ اس نے ان لوگوں کے درمیان رہائش اختیار کر لی۔ وہ بت پرست تھے، زناکار تھے، اس لیے انہوں نے اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ سکم نے زناکاری کی۔ آج بھی اس معاشرے میں عورتوں کی حیثیت
کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا جس وقت اس وقت نہیں سمجھا گیا، اس کی مرضی کے جانے بغیر ایسا کام کیا گیا۔ حالانکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کی کم عزت کی جاتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر شخص کو جنم دینے والی ایک عورت ہے، پھر اس کی رسوائی کیوں کی جاتی ہے؟ آج بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ پیدائش 34 باب اور اس کی 1 سے 6 آیات میں بتایا گیا ہے کہ سکم یعقوب کی بیٹی سے جسمانی محبت کرتا تھا اور ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی کوئی بھی قیمت دینے کے لیے تیار تھا۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب نے کیا کہا، اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کیا، وہ چپ رہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکم کا باپ اس سے بات کرنے کے لیے آتا ہے، ہر طرح کی جائیداد کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ معافی نہیں مانگتا کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ وہ جائیداد کے بدلے یہ تمام کچھ کر لیتا ہے۔ اس نے یہ کبھی سکم نے نہیں کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، بلکہ وہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ یعقوب کے بیٹوں نے ایک چال چلی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ختنہ کروا لو تو ہم آپ کو رشتے دیں گے اور ہم آپس میں رشتے داری قائم کریں گے، لیکن ان کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہر کے تمام مرد ختنہ کیے ہوئے تھے تو 2 بھائیوں نے، شمعون اور لاوی نے، تمام مردوں کو قتل کر دیا، ان سب کو قتل کر دیا، لوٹ لیا۔ یعقوب کے بیٹے کنانیوں کے ساتھ شادی کرنے کے خلاف تھے اور خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں۔ ان کا یہ فعل کامل مذمت ہے کیونکہ اس سے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعقوب جہاں پر سلامتی کے متعلق زیادہ فکر مند تھا، جب اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کری گئی تو وہ خاموش رہا، لیکن جب اپنے بیٹوں نے ایسا کام کیا، لوگوں کو قتل کیا، تو ان کی سرزش کرتا ہے۔ کچھ بھی ہو، یہ کہانی انسان کے تاریخ پہلو کو ظاہر کرتی ہے، یعنی بائبل کسی بھی طرح کی رعایت نہیں کرتی بلکہ ہر چیز واضح کر دیتی ہے۔ ان کا بہت بڑا گناہ تھا دونوں بھائیوں کا، لیکن خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سکم سے وہ کچھ لوٹ مار لے کر آئے تو وہ بت اپنے ساتھ لے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ بت کی پوجا انہوں نے اپنے گھر میں شروع کر دی ہو۔ راحل بھی اپنے ساتھ بتوں کو لے کر آئی تھی۔ خداوند اسے کہتا ہے تو بیت ایل کو جا، تاکہ جہاں سے تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں خدا تیرے ساتھ وفادار ہوں گا، اسی مقام پر جا اور وہاں پر جا کر ایک قربان کا بنا۔ کیونکہ اس وقت تک یعقوب کے گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ سکم میں فتح اور پھر راحل کی باتوں کی وجہ سے، راحل جو بت لے کر آئی سی، انہیں دور کرنا ضروری تھا۔ خدا کے ساتھ عہد کے لیے بت پرستی کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خدا انسان کے ساتھ اس وقت تک عہد نہیں باندھتا جب تک وہ مکمل طور پر اسی کو اپنا خالق نہیں مانتا اور بت پرستی اپنے عبادات سے الگ نہیں کرتا اور صرف اسی کی عبادت کرنے کے لیے مائل رہتا ہے۔ خدا جس طرح یعقوب اور اس کے گھرانے کو بتوں اور کنانی اثر و رسوخ سے آزاد کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اور آپ کو بھی بت پرستوں کے اثر و رسوخ سے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، ہمیں خدا کے فضل سے اپنے دلوں میں موجود بتوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو بطور بت بنا کر اس کی پرستش کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں خدا سے ملاقات کے لیے بتوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 35 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں کیا لکھا ہے۔ ہم 35 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور انہوں نے کوچ کیا اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل یعقوب کے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا، اور 6 آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام بیت ایل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تو خداوند
اس پر وہیں ظاہر ہوا تھا۔ وہ اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں خدا سب سے پہلے اس کو ملتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے بتوں کو اکٹھا کیا۔ بتوں سے چھٹکارا ضروری ہے جب میں خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ استوا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیاری بیوی راحل کی وفات ہو گئی۔ بیت لحم سے نکلنے اور وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کے دوران اس کے ساتھ 3 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا واقعات آخری بیٹے کی پیدائش، دوسرا واقعہ راحل کی وفات، اور تیسرا روبن بلہا سے مباشرت کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس کے آخری بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح بیت لحم سے جڑا ہے۔ بیت لحم کی حدود میں یہ پیدائش واقع ہوئی۔ یہ پیدائش خدا کے وعدے کی تکمیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ راحل ملتے وقت اپنے بیٹے کا نام بنونی رکھتی ہے، جس کا مطلب میرے غم کا فرزند، لیکن اس کا باپ اس کا نام بنیامین رکھتا ہے، جس کا مطلب میرے دائیں ہاتھ کا فرزند۔ غالباً جنوب کی سرزمین کی طرف اشارہ تھا، جس سے وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ مستقبل میں حاصل کرنے والا تھا۔ دائیں ہاتھ۔ راحل کی وفات کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی دائیا نے جب وہ بیٹے کو جنم دے رہی تھی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا مت ڈر۔ یہ وہی الفاظ تھے جو بار بار ابراہیم سے خدا نے کہے تھے۔ اس کو کہتی ہے مت ڈر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا واقعہ جو یعقوب کے ساتھ پیش آتا ہے وہ روبن کا بلہا سے مباشرت ہے۔ پتہ نہیں روبن ایسا کیوں کرتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ یعقوب کے خاندان میں آلودگی اور گناہ آ چکا تھا، جس کی بنا پر وہ اپنے باپ کی حرم سے زناکاری کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یعقوب اس بد فعلی پر کوئی رد عمل نہیں دکھاتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اب تک وہ یقین کرنے لگ گیا کہ باوجود ہر طرح کی کمزوری اور برائی کے جو ارد گرد ہو رہی ہے، اس کے باوجود خدا اپنے وعدے پورے کرے گا۔ ہمارے لیے بھی ایمان کا یہی سبق ہے۔ یعقوب کے 12 بیٹے کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی طرح بھی کامل نہیں تھے اور بہترین طرز زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آنے والے واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ اچھے کردار کے مالک بھی نہیں تھے۔ خاندان میں جتنی بھی خرابیاں تھیں، روبن اور بیولا کی بدعمالی جیسی، تو بھی خداوند ان کے وسیلہ سے اپنی مرضی پوری کرنے والا تھا۔ تمام طرح کی خرابیاں، تمام طرح کی برائیوں کے باوجود خدا اپنے وعدے کو پورا کرنے والا تھا۔ آئیے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زندگی کس طرح تبدیل ہے، یعقوب کس طرح یعقوب سے اسرائیل بنا، یعنی خدا کا شہزادہ، تو خدا یہی تبدیلی میرے اور آپ کے اندر بھی لا سکتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں، وہ زندگیاں تبدیل کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آئے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خالق کائنات، جو سبق ہم نے آج سیکھا ہے کہ ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم خداوند حقیقت میں تبدیل ہو جائیں، بالکل یعقوب کی طرح، تاکہ تو خداوند اپنی نجات کا وعدہ ہمارے ذریعے پورا کرے۔ خداوند ہم تیری نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی تو اس طرف رہنمائی کر۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔